السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میرے پاس لیکچر ہے جواب شکوہ کا مسدس نمبر 11 اور لیکچر نمبر بھی 11 ہے۔ تاہم جواب شکوہ کو سیکھنے کے لیے آپ کو پیچھے 10 لیکچر دیکھنے پڑیں گے، چونکہ ترتیب سے ہمارے نصاب میں جو شامل مسدس ہیں ان کی بات کی گئی ہے۔ تو چونکہ اس مسدس کی اگر ہم خاص بات کریں تو اس میں علامہ اقبال بازبان خدا، مسلمانوں کو خود شناسی، کامیابی کے راز بتا رہے۔ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ عشق حقیقی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ مسلمانوں کو شان بتائی ہے کہ مسلمان تمہاری شان کیا ہے اور تم اس سے نالاں ہو، تم اس سے ناواقف ہو۔ تاہم میں جواب شکوہ کا مسدس نمبر 11 پڑھتا ہوں۔ 11 مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، راحت بردوش ہوائے چمن ستان ہو جا، ہے تنگ کمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بازبان خدا یعنی شاعرانہ خوبی ہے، یہ شاعرانہ انداز ہے اقبال کا۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں اس موضوع کو تو یہ پوائنٹ فکری جائزے میں بھی آتے ہیں اور یہی مدعا بھی ہے۔ ہم نے یہ کہا خودی کا فلسفہ کہ تو اپنی ذات سے آشنا ہو جا مسلمان، پھر کاوش اور عمل سے تعلق، پھر وسط فکر و عمل، انقلاب انگیزی، عشق حقیقی، عشق رسول، سستی چھوڑ متحرک ہو جا، اور عمل سے اثر دنیا پیدا کر۔ ہاں کچھ یہاں پر ہم باتیں دیکھتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو لے کر کے۔ ہم نے کہا کہ خودی ہے، کہ بس خودی اقبال سے پہلے تکبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن اقبال نے یہ لفظ فلسفہ، خودی فلسفہ کے طور پر اپنی ذات سے آشنائی کے لیے کہ تو کیا ہے اے مسلمان، تو اللہ کا نائب ہے، تجھے تو اللہ نے اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں، جیسا کہ ہم اپنے نائب بارڈر پہ لگاتے ہیں نا، وہ نائب ہے۔ تو اللہ نے اپنا نائب بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا ہے، تو اپنی ذات سے آشنا نہیں ہے۔ تو ہم مسدس کے مطابق باتیں کرتے ہیں۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا۔ پہلے تو یہاں پر ایک معمولی سی بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں خوشبو کا کام کیا ہے۔ بیٹا خوشبو کا کام ہے یا پھول کا کام ہے خوشبو بکھیرنا، وہ خوشبو پھیلاتا ہے۔ اے مسلمان، تیرا وجود اس دنیا میں اس پھول کی مانند ہے اور تو اس بند پھول میں خوشبو کی مانند ہے۔ ہم اس دنیا کو، پوری دنیا کو پھول مراد لے لیں تو بیچ میں خوشبو کو مسلمان مراد لے لیں، تو اس میں سے نکل، اس دنیا سے، اپنے وجود سے، اپنی ذات سے نکل اور دنیا میں خوشبو پیدا کر۔ خوشبو یہاں پر کیا بیٹا؟ کسی کے لیے سہل، کسی کے لیے آسانی، کسی کے لیے کامیابی، کسی کے لیے سکون کا سبب بن۔ مثل بو قید ہے، تو خوشبو کی مانند قید ہو چکا ہے غنچے میں، پریشان ہو جا۔ تو یہاں سے نکل اور دنیا میں کیا کر؟ بول بالا کر، دین کا بول بالا کر، اپنی ذات سے آشنا، اپنی ذات کا بول بالا کر دے، اپنی ذات کی پہچان کروا کہ تو کیا ہے۔ کیا کہا؟ مثل بود یہاں پہ بیٹا پہلی تشبیہ ہے، مثل بو قید ہے۔ تشبیہ آپ لوگ دیکھیں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے۔ مثل لفظ حروف تشبیہ ہے کہ جو پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے تو اس خوشبو کی مانند ہے اور تو اس میں سے نکل غنچے میں، غنچہ وہ ڈوڈا جو بند پھول ہوتا ہے، اس میں تو اس میں سے نکل اور تو وہاں پہ قید ہے، پریشانی یہاں پر قید مراد ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ راحت بردوش، یہاں پر ہوا کی کندھوں پر بیٹھنا مراد ہے کہ تو نکل اور پوری دنیا میں کیا کر؟ چمنستان ہو جا، ہوائے چمن باغ کو کہتے ہیں، اور تو اس دنیا میں ہوا کی مانند، ہوا میں خوشبو جس طرح پھیلتی ہے وہ پھیل کر پوری دنیا میں دنیا کو معطر کرتی ہے، خوشبودار کرتی ہے۔ تاہم یہاں پر تو نے پھول کی طرح خوشبو نہیں پھیلانی،
اپنی ذات سے آشنائی کرنی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو، اپنی ذات جو تو نیابت الہی ہے اس ذات سے دنیا کو واقف کرنا ہے کہ نیک کون۔ پھر ہے تن کمایا تو ذرے سے بے باں ہو جا۔ بیٹا تن مایا کا مطلب ہوتا ہے حقیر معمولی سا۔ اے تنگ مایا تو ذرے سے بے باں ہو جا، تو دنیا بھر میں اپنی ذات سے آشنائی کر دے۔ پھر نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا۔ یہاں پر بیٹا نغمہ موج ہم بہت باریک سے بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح کسی ویرانے میں ہم اگر بات کریں تو پانی ٹپک رہا ہے، اس کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، وہ سکون بخش ہے۔ وہ معمولی پانی کی آواز، وہ معمولی سی اس کی موسیقیت، یا وہ معمولی سا پانی، وہ معمولی سا قطرہ، لیکن اس قطرے سے بھی طوفان بن جائے، شعلہ بن کر پھونک دے حاشا کہ غیر اللہ کو۔ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ اور کیا کہا؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہاں پر قوت عشق کی قوت، حقیقی عشق، اللہ سے لو لگا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر گاہی۔ تو یہاں پر عشق اختیار کر اور عشق اللہ سے لگا لے، اور پھر طوفان میں بہا ہے نہ شولوں میں جلا ہے، غائل ہوا تیروں سے نہ خنجر سے کٹا ہے۔ کہتے ہیں جسے عشق قیامت ہے بلا ہے، ٹکرایا جو بھی اس سے وہ دنیا سے مٹا ہے۔ یہ عشق حقیقی عشق ہے، یہ عشق اللہ سے عشق ہے، یہ عشق اپنے نسب العین سے عشق ہے، یہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ تو جب آپ حقیقی عشق اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہر پست کو بالا کرو گے، ہر ناکام کو کامیابی کی منزلوں پر لے جائیں گے۔ تو یہاں پر کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں زمانے میں، دہر میں زمانے میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے۔ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک مشعل راہ ہے، وہ ایک چراغ ہے، وہ ایک روشن زندگی ہے۔ اس سے کیا کر ہائے ہائے اجالا کر دے، ہر طرف اس سے روشنی پھیلا دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں روشنی پھیلا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا ان کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور روشنی ہے، ان کی تعلیمات سے پوری دنیا میں روشنی پھیلا دے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک فکر ہے کہ تم دہر میں رسول اللہ کے عمل، ان کی زندگی، ان کے افعال کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب یا مغرب کی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے اور مثال ہے، روشنی ہے، آپ وہاں سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا بیٹا سرسری سی میں نے بات کی یہاں پہ۔ تو آگے فنی محاسن میں نے لکھے ہیں اس کے بیٹا، یہاں پہ لکھا میرات نظیر، ایک قبیل کے لفظ کسی ایک چیز کو مدعا کو لے کر بیان کرنا، بو، غنچہ، ہوا، چمن، یہ لفظ یہاں پر استعمال ہے۔ تو کسی ایک چیز کے بارے میں اس کے قبیل کے لفظ لانا میرات نظیر ہو۔ پھر تضاد، تقاہو، تطبیق، طباق، الٹ، تضاد، الٹ، ذرہ، طوفان، پست، بالا۔ ذرہ اور طوفان یہ تضاد ہے، پست تو بالا یہ تضاد ہے۔ تشبیہ، مثل بو، خوشبو کی مانند۔ پھر استعارہ، چمنستان، ذرے سے بیابان۔ پھر احیام، راحت بردوش کے لفظ میں ہم احیام کو دیکھیں گے، ایک سفر کی تیاری، دوسرا زندگی کا نیا آغاز کرنا، راحت بردوش۔ پھر مسدس ہے، تو بہت پیچھے 10 لیکچر میں مسدس کی بات کر چکا ہوں کہ 6 مصروں پر ہوتا ہے،
اس کے پہلے 4 کے اپنے کافی ہوتے ہیں، ردیف ہوتے ہیں، آخری کے اپنے ہوتے ہیں، سیم اس میں بھی۔ اب اس میں کچھ جو پیغام کی باتیں ہیں، فنی محسن میں ہم یہ بھی لے سکتے ہیں، پیغام کی بلندی ہے، پھر مضمون آفرینی ہے، پھر روانی و سلاست ہے، پھر موسیقیت ہے، ترنم ہے، پھر مرکبات ہے۔ مرکبات آپ ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، مرکب 2 لفظوں کا مجموعہ، ہر دونوں لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں لیکن مل کر ایک نیا معنی بنا دیتے ہیں، یہ مرکب ہوتا ہے۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے لکھا خودی کا فلسفہ ہے، فکری جائزہ میں کاوش اور عمل سے تعلق ہے، وسعت فکر و عمل ہے، انقلاب انگیزی ہے، عشق حقیقی ہے، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سستی کو چھوڑ متحرک ہو جا، یہ پیغام ہے اس میں، عمل سے آپ دنیا میں اثر پیدا کریں، یہ کچھ یہاں پر باتیں کی گئی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ لکھا ہے آشنا اپنی حقیقت سے ہونا ہے، جس طرح کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو، عہد احکام ذرا، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باران بھی تو، فصل بھی تو، وائے نادانی بیچ میں سے پڑھ رہا ہوں، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ تو یہ کچھ اقبال کی یہاں پر شاعری تھی، اور شعلہ بن کر پھونک دے حاشا کہ غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے، غارت گر باطل بھی تو، تھوڑا سا واقف ہونا پڑے گا۔ تو جو خواری ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، جو ذلت ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس ذلت کا سد باب صرف اور صرف عمل آشنائی ہے، اللہ سے عشق ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ ذلت کا یہ جو انبار ہمارے گرد نواح ہے، ہمارے گلوں میں ہار بن کے پڑا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ مقصد نشار میں بیان ہے۔ والسلام۔